میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے کے دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ الکہف کا 11واں رکوع ہوگا، اور 11واں رکوع یہ سورہ الکہف کا ہے، دوسرا رکوع یہ سورہ 16ویں پارے کا ہے، اور آیت کا نمبر شمار ہے 83۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ فرمائیے میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے۔ ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا، وہ تفصیل گزر گئی، اور اس کے بعد سیدنا ذوالقرنین کے متعلق سوال تھا، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ایک تفصیل اور ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف کا واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اب سیدنا ذوالقرنین کا جو قصہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کیا، اس نام کی کیا وجہ ہے اور وجہ تسمیہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کے متعلق یہ نظریہ کہ آپ نبی تھے یا غیر نبی تھے یا ولی تھے یا ایک عام بندہ مومن تھے۔ اصل میں ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا۔ دو سینگوں والا، میں نے اس موقع پر مختلف مفسرین کو دیکھا کہ وہ اس معنی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین ان کو کیوں کہا گیا۔ تو بعضوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے سر پر ایک ایسا تاج پہنتے تھے جو کہ دو سینگوں سے مزین تھا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں شرق و مغرب یعنی دو کنارے، جس طرح کہ سینگ دو کنارے ہیں، دو کنارے شرق اور مغرب تک سفر کیا اور وہاں تک جا پہنچے، تو اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ میں ذوالقرنین لفظ کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ شجاعت بہادری، یعنی آپ پہ دو وصف امتیازی طور پر بڑے خاص تھے جو آپ کی شان میں انفرادی اور امتیازی حیثیت کے حامل تھے۔ وہ یہ تھا کہ آپ شجاع اور بہادر ہیں، تو لہٰذا آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے نام کی وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو، اس میں اتفاق ضرور ہے کہ ذوالقرنین ایک طاقتور شخصیت تھے، صاحب فتوحات تھے، اور آپ نے پوری روئے زمین کو فتح کیا۔ اور اس حوالے سے کہ آپ کون سے بادشاہ ہیں، یعنی آپ کا اصل نام ذوالقرنین ہے یا آپ سکندر اعظم جو ہے اس کو ذوالقرنین جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی اگر ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام کا بہت سا اختلاف نظر آتا ہے کہ یہ ایران کے کوئی بادشاہ تھے یا ان کا تعلق روم کے ساتھ تھا یا کس علاقے کے ساتھ تھا یا مراکش کے ساتھ تھا، کس علاقے سے تھا، یہ بھی ایک گنجلک سا معاملہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ ہر تاریخ دان، مورخ اور مفسر کی اپنی ایک رائے ہے۔ بہرحال یہ کوئی اتنا ضروری سوال نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے۔ یہاں تک تو یہ بات متفقہ ہے کہ ذوالقرنین نام کے ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نبی تھے یا غیر نبی تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اور دیگر مفسرین انہیں غیر نبی تصور کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں آرائیں بیان کر دی مفسرین کی، اب آگے چلتے ہیں۔
کہ آپ کے ذوالقرنین ہونے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر چکا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مختصر سا تعارف بھی کرواتا چلوں، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ مفسرین کرام آپ کو سکندر اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام تفسیر جمل جو کہ جلالین پر حاشیہ ہے امام جمل کا، آپ نے اس میں ایک بات کا اور اضافہ کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور انہی کے نام پر جو اسکندریہ شہر ہے مصر کا وہ انہی کے نام پر ہے، اور انہوں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا، اور خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے۔ لواء کہتے ہیں جھنڈا اٹھانے والے کو، لشکر کے آگے آگے جو شخص چلتا ہے اور ہاتھ میں جھنڈا تھام کر چلتا ہے، اس لشکر کی قیادت کے طور پر یا اس لشکر کی سپہ سالاری کے طور پر، تو اس کو صاحب لواء کہا جاتا ہے۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین کو فتح کیا، یعنی روئے زمین پر فتوحات کا سلسلہ غیر متناہی طور پر ان کا نظر آتا ہے، یعنی بہت زیادہ وہ زمین پر انہوں نے وسیع انداز سے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان میں 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ ایک جو حضرت مومن تھے وہ حضرت ذوالقرنین ہیں، اور دوسرے سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، اور 2 کفار جو نبی تھے کافر جن کی حکومت روئے زمین پر قائم ہوئی، ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ 5ویں بڑے بادشاہ جن کی پوری روئے زمین پر حکومت قائم ہوگی وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین کی نبوت کے متعلق میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اختلاف ہے، اور یہ ایک ایسا اختلافی معاملہ ہے جو شروع سے مفسرین کے درمیان رہا۔ اس مسئلے میں کوئی واضح طور پر کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جس کی بنا پر ہم یقینی اور حتمی طور پر کہہ سکیں کہ وہ واقعی نبی تھے۔ ہاں، غالب گمان کے طور پر تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی تھے یا غیر نبی تھے، لیکن حتمی طور پر جس کو کہا جائے کہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا نصوص اس معاملے میں وارد ہوں جو ان کے لیے نتیجہ نکالا گیا کہ وہ نبی تھے، تو ان کے پیش نظر بھی طرز استدلال سے نتیجہ اخذ کرنا ہے، اور جو ان کو غیر نبی مانتے ہیں وہ بھی انہی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک طرز استدلال ہے۔ اگلی آیت ہے اِنَّ مَكَّنَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا، اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا، یعنی بادشاہت عطا فرمائی، اور ہر چیز کا ایک سامان اور اس کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا جس کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے۔ یہاں پر من کل شیئن سببا سے مراد یہ نہیں کہ ان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے برابر تھی، یہاں پر کل شیئن سببا سے مراد ہے کہ بادشاہت کے لیے جتنے امور کی ضرورت پڑتی ہے، جو جو چیزیں درکار تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو عطا فرمائی تھیں۔ کثیر خزانے تھے، ایک بہت بڑی فوج تھی، حکمت عملی کا طریقہ کار تھا، ان کے ساتھ رفقا تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی آیت ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيعَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا، تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ تو یہاں پر اب کیا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سبب سے مراد وہ چیز جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ علم ہو، قدرت ہو یا آلات ہو۔ تو حضرت ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کا وہ ارادہ کرتے تھے اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے اختیار ان کے لیے ان کو مہیا فرما دیا، ان کے لیے آسانی کر دی، یعنی جو چیز کا وہ ارادہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کو سہل کر دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو جناب ذوالقرنین نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو ان کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور وہ بالکل صحیح راستے پر چلتے گئے، جیسا کہ اس آیت میں جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اس راستے کی طرف فرما دی جو ان کو ان کی منزل مقصود تک لے جائے، یعنی وہ راستے میں بھٹکے نہیں۔ اگر انہوں نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو بالکل صحیح راستے پر چلے، اور جب مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو بالکل صحیح راستے پر چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيعَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اب اسے ایک سیاہ
کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پائے۔ اب وہ اتنی زمین کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ جب کوئی شخص سمندر کا سفر کرے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے جو سورج ہے وہ سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص اور سمندر کے جو دوسرا کنارہ ہے جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے، اس کے درمیان اب کوئی مزید حائل رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ اس کو بالکل سامنے دیکھ رہا ہے کہ سورج بالکل واضح طور پر غروب ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ سورج سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسی کیفیت کا ایک بیان ہے، وَجَدَ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيعَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْبًا۔ حضرت ذوالقرنین کی سفر کی ابتدا اس طرح ہی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو وہ چشمہ حیات تک جا پہنچے، انہوں نے اس سے پانی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدمے میں پانی پینا نہ تھا اور وہ چشمے سے پانی نہ پی سکے۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سب منزلیں طے کر ڈالی، اور مغرب کی سمت میں وہاں تک جا پہنچے جہاں تک اب آبادی کا نام و نشان موجود نہیں۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے ہوئے ایسے نظر آیا گویا کہ وہاں پر جو ایک چشمہ ہے سیاہ پانی کا، اور اس سیاہ پانی کے چشمے میں سمندر وہ جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اس چشمے کے پاس انہوں نے قوم کو پایا۔ جناب ذوالقرنین نے اس چشمے کے پاس ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کی ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے جسم پر لباس نہیں تھے، ان جانوروں کی جو کھال تھی اس کو بطور لباس استعمال کرتے تھے، اور ان کے بدن پر مزید کوئی جو لباس ہے وہ نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھی۔ یہ لوگ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْنَا يَا ذَوَالْقَرْنَيْنِ، ہم نے ذوالقرنین سے کہا۔ یہاں پر اب تین آرائیں ہیں۔ ایک جو لوگ نبی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیدھا سیدھا خطاب حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بطور وحی کیا گیا۔ جو لوگ انہیں وحی نبی نہیں مانتے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بطور الہام، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا بطور الہام، جیسے کہ ولیوں سے کلام کی مثالیں موجود ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ انہیں نبی نہیں مانتے اور ایک عام بندہ مومن مانتے ہیں، تو ان کے بقول ان کے لشکر میں حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ذوالقرنین سے خطاب کیا۔ تینوں آرائیں چونکہ مفسرین کی ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہاں پر راجے کیا ہے اس کی طرف ابھی میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کے طور پر بیان فرمایا، اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے، اور جو ان میں اسلام میں داخل ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، جو ان میں اسلام میں داخل نہ ہو، ایمان نہ لائیں، تو ان کے ساتھ آپ جیسا چاہیں سختی والا معاملہ فرمائیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من امرنا يسرا۔ اور کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا۔ بہرحال جو ایمان لایا اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین نے اللہ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد ان نبی سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا کہ جس نے کفر و شرک کو اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، اور قیامت کے دن وہ ذلت رسوائی جو اس کا مقدر ہے وہ اس کے علاوہ سزا ہوگی، اور جہنم کا عذاب بہت برا عذاب ہے۔ جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور ان قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہو، دشوار نہ ہو۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کے جگہ پر پہنچا تو اس نے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا سورج پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔
اس کے بعد ذوالقرنین مشرق کی طرف ایک راستے کی طرف چلے. مفسرین فرماتے ہیں وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پہاڑ نہیں تھا، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی. سورج براہ راست ان لوگوں کے اوپر اپنی تمازت ڈالتا تھا، گرمائش ڈالتا تھا، گرمی ڈالتا تھا. تو وہ لوگ بچنے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ زمین کے اندر انہوں نے تہ خانے بنا رکھے تھے، وہ اس کے اندر گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے. کذالک بات اسی طرح، یعنی ذوالقرنین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا، یہ معاملہ اسی طرح ہی ہے. مفسرین نے کذالک کا معنی یہی کیا ہے. اور حضرت ذوالقرنین نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا، ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی کافر تھے. جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو ان پر کفر پر اڑے رہے انہیں سزا دی. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ذوالقرنین کے پاس جو فوج، لشکر، آلات، جنگ، سامان سلطنت وغیرہ تھا سب ہمارے علم میں ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تھا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور امور مملکت سر انجام دینے کی لیاقت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے. جب ذوالقرنین مشرق اور مغرب تک پہنچ گئے تو اب کی بار انہوں نے شمال کی جانب سفر شروع کیا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے کہ دو بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان ایک راستہ بنا ہوا ہے، تو وہ یہاں تک جا پہنچے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ممکن تھا جو اللہ نے ان کو علم دیا. وجدہ، انہوں نے پایا شمال کی جانب ایسی قوم کو جہاں پر انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے جن کے اس طرف یاجوج ماجوج جو ہے یہ قوم آباد تھی، جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے راستے سے آ کر عام آبادیوں میں قتل و غارت کرتے، ان کا سامان لوٹ لیتے، کھیتوں کھلیانوں کو تباہ و برباد کر دیتے، جانوروں تک کا گوشت کھا جاتے، انسانوں کو کھا جاتے. تو ایسی قوم کو انہوں نے پایا کہ جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، اس لیے اشاروں کی مدد سے ان سے بامشقت بات کی گئی. وہاں پر ایک قوم پائی گئی جنہوں نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے حضرت ذوالقرنین سے مدد طلب کی کہ ان دو پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ہے، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہمیں آپ کی مدد چاہیے. اور وہ مدد کس نوعیت کی ہے وہ بھی سماعت کیجیے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا اشاروں کنایوں کے ذریعے جناب ذوالقرنین سے گفتگو کی. ان کی بولی جو تھی وہ جناب ذوالقرنین کی بولی سے بالکل یکسر تبدیل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرما دیا کہ ایک ایسی قوم کے پاس ذوالقرنین پہنچے جن کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی ان کی گفتگو کا انداز، ان کی گفتگو یہ عام گفتگو سے بہت ہٹ کر تھی. ذوالقرنین کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. بہرحال اشاروں کے نایوں ہی صحیح انہوں نے آپس میں گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے بتایا کہ یاجوج ماجوج ایک فسادی گروہ ہے اور وہ آتے ہیں اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یاجوج ماجوج جو ہے ان کا تعارف یہاں پر میں کرواتا چلوں. یہ یافس بن نوح کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، کھیتیاں سرسبز جو درخت ہیں سبزی سب کھا جاتے تھے، ان میں سے کچھ نہ چھوڑتے تھے، خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے. یہ لوگ آدمیوں کو بھی کھا لیتے تھے، درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، تو کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ اس کے عوض ہم آپ کو ایک اچھی خاصی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ آپ ایک ایسی دیوار بنا دیں جو ہمارے اور ان کے درمیان میں حائل ہو جائے اور ہم ان کے فساد سے نجات پا جائیں. اگلی آیت کیا ہے؟
قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما اتونی زبر الحدید حتی اذا صعب بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا کہ ذوالقرنین نے کہا کہ جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی جائے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا گیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے میرے پاس کثیر مال ہے، مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم کچھ میرے ساتھ معاونت کرنا چاہتے ہو تو عملی طور پر میرے ساتھ مدد کرو، میں تمہاری مدد کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن تمہیں جسمانی طور پر میرے ساتھ مدد کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو جناب ذوالقرنین نے ان سے کہا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، اور وہ لوہے کے ٹکڑے لائے جو پتھروں کے حجم کے تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں اتنے پتھروں کے وہ حجم کے لوہے کے ٹکڑے اٹھا کر لائے۔ جب وہ لائے تو سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ ان لوگوں سے بنیاد کھدوائی گئی، جب وہ پانی تک پہنچ گئے تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر سے نیچے تک چن دیے گئے، اور ان کے درمیان سیسا، یعنی اس کی بنیاد پہلے بنائی گئی اور بنیاد سے لے کر اوپر تک لوہے کی چادریں کھڑی کر کے ان کے درمیان سیسا ڈالا گیا۔ اس طرح وہ ایک مضبوط دیوار جو تھی وہ بن گئی۔ اب وہ نہ نیچے سے باہر نکل سکتے تھے یاجوج ماجوج، نہ اوپر سے، کیونکہ اس دیوار کی جو لمبائی تھی وہ 2 پہاڑوں کی لمبائی کے برابر کر دی گئی۔ ان 2 پہاڑوں کی جو لمبائی تھی، اس دیوار کی لمبائی بھی ان 2 پہاڑوں کے برابر کی گئی، اور نیچے اس زمین کو اتنا کھودا گیا کہ نیچے جہاں پانی نکلتا ہے وہاں تک انہوں نے زمین کو کھود کر اس کی بنیادیں ڈالی اور اس میں سیسا ڈال دیا گیا، یعنی اس کام کو مکمل احسن انداز سے کیا گیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے۔ جب ذوالقرنین نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج ماجوج آئے تو انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس کی بلندی اور ملائمت، کیونکہ یہ سیسے سے بنی ہوئی دیوار تھی تو اس دیوار کی ملائمت کی وجہ سے وہ اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے اس سے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی، اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے وہ اس میں سوراخ بھی نہ کر سکے۔ قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دقا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ اسے پاش کر دیں گے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان آیات سے بعض مفسرین نے جناب ذوالقرنین کے نبوت پر دلیل پکڑی ہے کہ ذوالقرنین نے قرب قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ کیا کہ ابھی میں نے جو دیوار کھڑی کی، اللہ کا خاص فضل ہے کہ میں نے کھڑی کر دی دیوار، لیکن قیامت کے قریب یہ دیوار گر جائے گی، یا یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کریں گے، اور وہ ہر روز سوراخ کرتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، یہ دیوار کا حجم بہت پتلا رہ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگلے دن آ کر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی موٹائی میں کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کہ ترمذی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے قریب ان کا سردار ایک دن کہے گا کہ انشاءاللہ ہم یہیں سے آ کر اس دیوار کو دوبارہ سے گرانے کی کوشش کریں گے، تو وہ دیوار ان کو ویسے ہی اپنی اصل حالت میں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس میں دوبارہ وہ موٹائی پیدا نہیں کرے گا، تو وہ دیوار کو گرا کر باہر نکلائیں گے اور زمین پر تباہی و بربادی پھیلا دیں گے، فتنہ فساد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کا جو کیڑا ہے وہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پیدا فرمائے گا، اور یاجوج ماجوج پھر مر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو کہ اونٹوں سے مشابہ ہوں گے، جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جائیں گے، پھر زمین پر موسلادھار بارش ہوگی اور زمین اپنی برکتیں اگلنا شروع کرے گی،
اور زمین پر اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک گائے کا جو دودھ کا معاملہ ہے وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کوئی شخص اگر صدقہ خیرات کرنا چاہے گا تو اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہ صدقہ خیرات قبول کرے، اور انار اتنا بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت پیدا کرے گا کہ اس کے چھلکے کے نیچے لوگ بیٹھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائیں گے جس سے تمام اہل ایمان مر جائیں گے، اور اس کے بعد بدکار لوگ زمین پر موجود رہیں گے، اور وہ زمین پر ایسے کھلے عام بدکاری کریں گے جیسے کہ گدھے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت بپا فرمائے گا، قیامت آئے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔ ارشاد میں جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج کو اس طرح چھوڑا جائے گا کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر اس طرح آئے گا جیسے پیچھے سے پانی کا ایک سیلابی ریلا آتا ہے، یہ پہاڑوں سے ایسے اتریں گے کہ پچھلا گروہ اگلے پر، اس سے پچھلا گروہ اگلے پر امٹ آ رہا ہوگا جیسے سمندر آ رہا ہو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر سور پھونکا جائے گا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اس کا مطلب یہ ہے قیامت کی قریبی علامات میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یعنی ہم قیامت کے دن تمام مخلوقات کو عذاب و ثواب کے لیے جمع کریں گے۔ اگلی آیت ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے، اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے تاکہ اسے صاف دیکھ لیں، اس کا جوش مارنا اور اس کا چنگھاڑ سننا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کو 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، اور وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیں گے، اب اس آیت میں کافروں کے متعلق مزید بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، وہ آیات الہی اور قرآن سے ہدایت اور بیان، دلائل قدرت و ایمان سے اندھے بنے رہے، جیسا کہ میں پچھلے رکوع میں بھی بیان کر چکا کہ ان میں سے کسی چیز کو وہ نہ دیکھ سکے، اپنی بدبختی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی پٹی ایسی پڑی تھی کہ وہ قرآن کے واضح براہین و دلائل سے اندھے ہو گئے۔ قرآن کریم نے جو پچھلی اقوام کے احوال بیان کیے وہ ان احوال سے غافل ہوئے یا جان بوجھ کر غافل بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو معجزات دکھائے وہ معجزات بھی ان کے لیے کافی نہ ہوئے، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا